السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام سرور کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، والی بطحا، سرچشمہ رشد و ہدا، منبع مہر و وفا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد فضل اور خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس بابرکت، نورانی اور مقصدی مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہ محفل صرف بیٹھنے، سننے یا الفاظ یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ دلوں کو بیدار کرنے، سوچ کو درست سمت دینے اور اعمال کو سنوارنے کا نام ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف معلومات کے طور پر نہیں سیکھتے، بلکہ ہدایت کے طور پہ سیکھتے ہیں، تاکہ جو بات کانوں تک آئے وہ دل میں اترے، اور جو دل میں اترے وہ کردار میں ڈل جائے۔ تو علم کی اصل قدر اسی وقت سامنے آتی ہے جب وہ عمل کی شکل اختیار کر لے، اور عمل کی خوبصورتی تب بھی ہے جب وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو آج جو ہمارا باب نمبر 79 ہے، العرایا، حدیث نمبر 259، عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لصاحب العریۃ ان یبیعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرن یاکلونها رطبا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے صاحب عریہ کو رخصت دی ہے کہ وہ کھجوریں اپنے اندازے کے ساتھ بیچ دے، یعنی مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ وہ اندازہ کر کے خشک کھجوروں کے ساتھ بیچ دے تاکہ خریدنے والا بھی تر و تازہ کھجوریں جو ہے وہ کھا سکے۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا کھجور کا درخت کسی غریب کو پھل کھانے کے لیے دیا ہو تو درخت کے مالک کو اجازت ہے کہ وہ اندازے سے درخت پر لگی ہوئی کھجوروں کو خشک کے بدلے بیچ سکتا ہے، تاکہ جو یعنی خریدنے والا ہے وہ بھی تر کھجوریں جو ہے اسے بھی مل سکیں، اسے بھی میسر ہو سکیں۔ تو یعنی اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ بیع عریہ جو ہے وہ جائز ہے، یعنی بیع عریہ میں تر اور خشک کھجور کا تخمینہ لگایا جاتا ہے، تو تخمینہ ایسا لگایا جائے کہ اس میں ظلم، زیادتی کا عنصر بالکل نہ ہو۔ اس کی آگے دوسری حدیث بھی وضاحت کر رہی ہے، حدیث نمبر 260، یعنی 260 یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص فی بیع العرایا فی 5 اوسق او دون 5 اوسق۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بیع عرایا میں 5 وسق یا 5 وسق سے کم میں بیچنے کی رخصت دی ہے۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ عریہ اس درخت کو کہتے ہیں، یعنی ایسے درخت کو عریہ کہتے ہیں جو مالک کسی غریب کو پھل کھانے کے لیے مفت دے دے، اور اس درخت کا مالک اندازہ لگا کر اس کی تازہ کھجوریں جو ہوتی ہیں وہ خشک کھجوروں کے بدلے بیچ سکتا ہے، یعنی اس کی جو تازہ کھجوریں ہیں وہ خشک کھجوروں کے بدلے بیچ سکتا ہے، یعنی کسی کے پاس خشک کھجوریں ہیں تو وہ ان سے وہ لے لے، ان کو تازہ کھجوریں جو ہیں وہ اس کے بدلے میں دے دے، تو یعنی وزن کے برابر، تو وہ ایسے کر سکتا ہے۔ تو جب کہ مشتری کے پاس نقدی موجود نہ ہو، یعنی یہاں تو پھر ایسی بات ہوتی ہے خریدنے والے کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس بھی کھجوریں ہیں، تو وہ جو ہے چاہتا ہے کہ میرے پاس خشک کھجوریں ہیں تو میں تازہ کھجوریں کھاؤں، تو وہ خشک کھجوریں دے کے تازہ کھجوریں اس سے جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یعنی عریہ کسے کہتے ہیں۔ تو ایک وسق جو ہوتا ہے وہ تقریباً 4 من کا ہوتا ہے، اور ایک من میں تقریباً 40 kg جو ویٹ ہوتا ہے، تو ایک وسق
4 من کا ہوتا ہے اور 1 من میں 40 kg ہوتے ہیں، اور اس طرح 5 وسق کا وزن جو ہے 20 من ہوگا۔ حدیث نمبر 261 ہے 261 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من باغ نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع ولمسلم من ابتاع عبدا فماله الذي باعه الا ان يشترط المبتاع۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے پیوند کرنے کے لیے کھجور کے درخت بیچے تو اس کا پھل بیچنے والے کا ہوگا، مگر یہ کہ خریدنے والا شرط کر لے۔ اور مسلم شریف میں یہ روایت ہے کہ جس نے غلام بیچا تو اس کا مال اس کا ہوگا جس نے اسے بیچا ہے، مگر یہ کہ خریدنے والا شرط کر لے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے اگر پیوند کرنے کے بعد کھجور کا درخت بیچا ہے تو پھل بیچنے والے کا ہوگا۔ ہاں اگر خریدنے والا شرط لگا لے کہ پھل بھی میں لے لوں گا تو اس صورت میں پھل جو ہے وہ مشتری یعنی خریدنے والے کا ہوگا۔ اس طرح کہ اگر کوئی غلام بیچے تو اس کا غلام مال بیچنے والے کا ہوگا، مگر یہ کہ مشتری شرط لگا لے، یعنی یہ کہ جس نے یعنی پیوند لگانے کے بعد کھجور کا درخت بیچا ہے تو اس کا پھل بیچنے والے کا ہوگا۔ اس نے صرف درخت بیچا ہے، جو اس کے اوپر پھل لگا تھا وہ نہیں بیچا۔ ہاں بیچتے ہوئے کوئی شرط لگا لے کہ یہ یعنی میں پھل سمیت میں بیچنا چاہ رہا ہوں تو پھل سمیت بیچ دے تو پھر جو ہے وہ مالی کا نہیں ہوگا، پھر جو ہے یعنی اس نے پیسے لے لیے ہیں۔ ہاں اگر وہ صرف کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تجھے درخت دینا ہے، جو اس کے اوپر پھل لگا ہے وہ میرے ہی ہے، یعنی کیونکہ اس نے پیوند لگائی ہے تو وہ جو ہے یعنی اس کا ہی ہوگا۔ تو جس نے پیوند لگانے کے بغیر کھجور کا درخت بیچا ہے تو اس کا پھل بھی مشتری کا ہوگا، یعنی خریدنے والے کا ہوگا۔ یعنی اگر پیوند کرنے کے بعد اس نے درخت بیچا ہے نا، پھر پھل جو ہے یعنی بیچنے والے کا ہے، خریدنے والے کا نہیں ہے۔ اگر پیوند لگانے کے بغیر اس نے درخت بیچا ہے پھر جو ہے وہ خریدنے والے کا پھل بھی ہے، درخت بھی اس کا ہے، اگر اس نے پیوند نہیں کی تو جو کوئی اپنا غلام بیچے تو غلام کا مال بیچنے والے کا ہوگا، یہ کہ مشتری جو ہے یعنی خریدنے والا شرط لگا لے۔ حدیث نمبر 262 ہے 262 ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ابتاع طعاما فلا یبیع حتی یستوفیہ وفی لفظ حتی یقبضہ وعن ابن عباس مثلہ۔ حدیث بخاری کے اندر بھی آتی ہے، مسلم کے اندر بھی آتی ہے، تو اذان کے بعد اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جی تو بات ہو رہی تھی حدیث نمبر 262 کے حوالے سے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے غلہ خریدا تو اسے آگے نہ بیچے یہاں تک کہ اسے پورا وصول کر لے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ وہ اسے اپنے قبضے میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی اس طرح کی روایت مروی ہے۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی غلہ خریدتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے قبضے میں لینے کے بعد پھر آگے بیچے۔ تو یعنی اگر انسان کسی کے ساتھ کوئی چیز جو ہے وہ خرید و فروخت کرتا ہے، کاروباری حضرات ہیں کاروبار کرتا ہے، تو وہ ابھی اپنے قبضے میں چیز نہیں لیتا، یعنی کسی کے ساتھ اس نے سودا طے کیا ہوتا ہے تو ابھی اس نے اپنے قبضے میں نہیں لی تو وہاں سے ہی جو ہے وہ بیچ دیتا ہے، تو اس بیع سے منع کیا گیا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ پہلے اسے اپنے قبضے میں لیا جائے، اپنے پاس لایا جائے، یا وہاں پہ جا کے اس کو اپنے یعنی قبضے میں لے لیا جائے، پھر جو ہے آگے بیچی جائے۔ تو ایسے ہی نہ سامنے چیز ہے ویسے یعنی بغیر قبضے کیے لے کے اور وہاں سے جو ہے اس کو پھر آگے بیچ دینا، اس چیز سے منع کیا گیا ہے اسلام میں۔ تو غلہ اپنے قبضے میں لینے سے پہلے بیچنا ممنوع ہے، تو مکمل قبضے اور ملکیت میں لینے کے بعد غلہ بیچنا جو ہے وہ جائز ہے۔ حدیث نمبر 263 ہے عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عام الفتح ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام فقیل یا رسول اللہ ارأیت شحوم المیتۃ فإنها یتلی بها السفن ویدہن بها الجلود ویستسبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك قاتل اللہ یہودا ان اللہ لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاکلوا ثمنه جملوه ای اذابوه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنا آپ فتح مکہ کے سال فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دے دی ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ مردار کی چربی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
یعنی اس سے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، تو چمڑوں کو نرم کیا جاتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ حرام ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد بھی فرمایا، اللہ یہودیوں کو برباد کرے، جب اللہ تعالیٰ نے مردار کی چربی کو حرام قرار دے دیا تو انہوں نے اسے پگلایا، اسے پگلانے کے بعد پھر اسے بیچا اور اس کی قیمت جو ہے وہ کھا گئی۔ تو یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ شراب، مردار، خنزیر، مردار کی چربی، یعنی ایسا جانور جو مر گیا ہے اس کی چربی اور بتوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ شراب اور جملہ نشاور جتنی بھی اشیاء ہیں ان کی خرید و فروخت جو ہے وہ حرام ہے۔ تو مردار جانور کا گوشت بھی حرام ہے، چربی، خون، انتڑیاں وغیرہ بیچنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح مردار کے بال جو ہوتے ہیں، یعنی اون اور رنگنے کے بعد اس کا چمڑا استعمال میں لانا جائز ہے۔ یعنی ایسا جانور جو حلال ہے، مثال کے طور پر گائے ہے، اونٹ ہے، یا اسی طرح بھینس ہے یا بیر بکری ہے، اگر وہ جانور مر جاتا ہے تو اس کی صرف اون جو ہوتی ہے، یعنی اس کے بال ہوتے ہیں یا اس کی اون وغیرہ جو ہوتی ہے، اس کو جو ہے رنگنے کے بعد، یعنی اس کے رنگا جاتا ہے نا، اس کو مشینوں کے ذریعے اس کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے، رنگایا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ استعمال میں لانا پھر جائز ہے۔ تو باقی ادروائز اس کی جو چمڑی وہ جو ہوتی ہے، چربی وغیرہ ہوتی ہے یا اس کا گوشت وغیرہ ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ حرام ہے۔ تو خنزیر کی خرید و فروخت جو ہے وہ بھی حرام ہے، بتوں کی اور جملہ فوحی تصاویر کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ تو مصالحے کو حاصل کرنے سے پہلے مفاسد کو دفع کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو حرام کو حلال کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب اور لعنت کا باعث بنتا ہے۔ یعنی جو چیز اللہ نے حرام قرار دے دی ہے، حرام کر دی ہے، اس کو جو ہے حلال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو جو ہے وہ یعنی دعوت دیتا ہے اور لعنت کا باعث بھی بنتا ہے حلال چیز کو حرام کرنا۔ باب نمبر 80 ہے، بیع سلم کے حوالے سے حدیث نمبر 264 ہے، 264 ہے۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وهم یسلفون فی ثمار السنۃ والسنتین والثلاث فقال من اسلف فی شیء فلیسلف فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں کے باشندے 1، 2 یا 3 سال پیشگی سودا طے کر لیتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو کسی چیز کا پہلے سودا کرے تو وہ ماپ، وزن اور مدت متعین کر لے۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بیع سلم یا سلف جو ہے وہ ایک ہی بیع یا سودے کے دو نام ہیں، یعنی بیع سلم بھی اسے کہتے ہیں یا بیع سلف، ایک ہی سودے کے دو نام ہیں۔ اور یہ سودا اس طرح ہوتا ہے کہ خریدار جو ہوتا ہے وہ باغ کے پھل کا سودا طے کرتے ہوئے 1، 2، 3 سال پہلے ہی رقم جو ہے وہ باغ کے مالک کو دے دیتا ہے، اور اس میں ضروری ہے کہ ماپ، وزن اور مدت متعین کر لی جائے۔ یعنی میں نے تجھے پہلے 2، 3 سال میں، یعنی میں نے تجھے اتنے پیسے دیے ہیں، اس کے بدلے میں تو مجھے 2 سال بعد یا 3 سال بعد، یعنی مدت متعین کر لے، مجھے اتنے جو ہے وہ من یا اتنے کلو یا اتنی جتنی یعنی مدت بھی طے کرے اور وزن بھی طے کر لے، تو مجھے یعنی فصل دے گا، یعنی اناج دے گا۔ تو یہ اگر کر لی جائے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے، یعنی ایسے پیسے دے دیتے ہو تو کہتے میں 2 سال بعد تجھ سے لے لوں گا یار، یہ والی میں تجھ سے گندم لے لوں گا اس کے حساب کی، تو اس نے طے نہیں کی تھی کتنی لوں گا، اب جب وہ لینے کی باری آئے گی تب پتہ نہیں وہ مہنگی ہوگی یا سستی ہوگی، یہ تو آپس میں ان کا یعنی جھگڑا بن سکتا ہے۔ یا اس وقت جب اس نے پیسے دیے ہیں تو وہ طے کر لے بھائی میں نے تجھے اتنے پیسے دیے ہیں، 2 سال بعد تو نے مجھے جو ہے وہ یعنی اتنے من گندم جو اس کے بدلے میں دینی ہے۔ سودا اگر طے وہ متفق ہو جاتا ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ تو اس کو بیع سلم اس لیے کہتے ہیں کہ رقم بیچنے والے کے سپرد کی جاتی ہے، اور سلف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رقم پیشگی ادا کر دی جاتی ہے، یعنی پہلے ہی ادا کر دی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں آ کر آپ نے دیکھا کہ لوگ کھیتی باڑی کرتی ہیں اور بعض کے پاس کھجوروں کے باغات ہیں، وہاں لوگوں میں بیع سلم کا رواج تھا۔ آپ نے اس میں صرف یہ حکم دیا کہ چیز کا ماپ، وزن اور مدت جو ہے وہ متعین کر لیا جائے تو ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ٹھیک نہیں ہے، تاکہ یعنی بعد میں جھگڑا فساد نہ ہو۔ تو بیع سلف یا بیع سلم یہ ہوتی ہے کہ اس میں قیمت جو ہے وہ پہلے ہی ادا کی جاتی ہے اور چیز بعد میں لینا ہوتی ہے۔ تو بیع سلف میں چیز کا ماپ، وزن اور مدت معلوم ہونی چاہیے تاکہ فریقین میں کسی قسم کا نزاع پیدا نہ ہو، جھگڑا پیدا نہ ہو۔ باب نمبر 81 ہے، بیع میں شرطیں، یعنی خرید و فروخت میں شرطیں کیا ہونی چاہیے۔ حدیث نمبر 265 ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت جاءتنی بریرہ فقالت كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية
یعنی یہ لمبی حدیث ہے جس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میرے پاس بریرہ آئی، اس نے کہا میں نے اپنے مالک سے 9 اوقیوں کی ادائیگی پر مکاتبت کی ہے اور ہر سال ایک اوقیے کی ادائیگی یعنی پائی ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ میں نے کہا اگر تیرے مالک پسند کریں تو انہیں میں ساری رقم ایک ہی دفعہ گن دیتی ہوں، یعنی وہ ادا کر دیتی ہوں، اس طرح تیری وراثت کا حق میرا ہوگا۔ تو بریرہ اپنے مالکوں کی طرف گئی، ان سے بات کی تو انہوں نے انکار کر دیا اور وہ ان کے پاس سے آ گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا میں نے یہ تجویز ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے انکار کر دی ہے کہ وراثت کا حق ہمارا ہی ہے۔ حضرت عائشہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسے خرید لے اور ولا کی شرط بھی قبول کرے۔ در حقیقت ولا کا حق تو اس کا ہوتا ہے جو غلام آزاد کرے، تو حضرت عائشہ نے ایسے ہی کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، لوگوں کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اما بعد، کچھ لوگ ایسی شرط لگاتے ہیں جس کا اللہ کی کتاب یعنی شریعت میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ایسی شرط باطل ہے، خاص 100 شرطیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ کا فیصلہ ہی سب سے زیادہ سچا اور برحق ہے اور اللہ کی شرط ہی سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ وراثت کا حق اس کا ہے جو غلام کو آزاد کرتا ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں کسی کی کنیز تھی، یعنی کسی کی باندی تھی، اس نے اپنے مالک سے اپنی قیمت کی ادائیگی کا معاہدہ کر لیا تھا، یعنی میں تجھے اتنی قیمت دے دوں گی تو مجھے آزاد کر دے گا، اور معاہدہ یہ طے پایا تھا کہ میں تجھے 9 اوقیے چاندی ادا کر کے آزادی حاصل کر لوں گی۔ تو ادائیگی اس طرح ہوگی کہ ہر سال ایک اوقیے کی ادائیگی کیا کروں گی، یعنی ہر سال 9 اوقیے تو 9 سال بعد تو مجھے آپ نے آزاد کر دینا اور ہر سال میں تجھے ایک اوقیہ دوں گی۔ تو اس کا مالک مان گیا، تو وہ حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئی، اس صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے عرض کی کہ میری اس سلسلے میں مدد کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جاؤ اپنے مالکوں سے بات کرو، اگر میں ایک ہی دفعہ رقم جو ہے وہ ساری ادا کر دوں تو وراثت کا حق میرا ہوگا۔ حضرت بریرہ نے ان سے بات کی تو وہ اس لیے تیار نہ ہوئے، تو حضرت عائشہ نے یہ ساری صورتحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدمت میں عرض کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم خرید لو، ان کی طرف سے یہ شرط جو ہے وہ باطل ہے، تو غلام کی وراثت کا حق اس کا ہوتا ہے جو اسے خرید کر آزاد کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام رقم ایک ہی دفعہ جو ہے وہ ادا کر دی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا غلام کی وراثت کا حق اسی کا ہوتا ہے جو اسے خرید کر آزاد کرتا ہے، اس سلسلے میں اگر کوئی 100 شرط بھی لگا دے تو وہ باطل ٹھہریں گی، یعنی وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ تو اس حدیث کے حکام یہ نکلتے ہیں کہ غلام آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے مالک کے ساتھ اپنی قیمت کی ادائیگی کا معاہدہ کر سکتا ہے، اسے شرعی اصطلاح میں مکاتبت کہتے ہیں۔ تو قیمت کی ادائیگی بلا ایک ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ غلام کی وراثت کا حق اسے ملے گا جو اسے آزاد یعنی کرتا ہے، تو غلام کو بیچنے والے کی طرف سے ولا کی شرط لگانا یہ بھی باطل ہے۔ موقع کی مناسبت سے شرعی احکام کی وضاحت لوگوں کے سامنے کر دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو صحیح مسئلے کا علم ہو جائے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری وضاحت کر دی۔ تو خطبے کا آغاز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہونا چاہیے۔ حمد و ثنا کے بعد خطیب کا اما بعد کے الفاظ کہنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ ان سے سامعین یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب خطیب ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف بدل ہے۔ تو جتنی بھی حدیث ہیں کتاب اللہ سے مراد احکام شریعت ہے، تو اللہ کے حکام، شروط، حدود اور فیصلوں ہی کی اتباع کی جائے۔ حدیث نمبر 266 ہے، یعنی 266 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہ کان یسیر علی جمل لہ فآیا فاراد ان یصیبہ فلحقنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لمبی حدیث ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن اونٹ پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ اونٹ تھک گیا، اس نے ارادہ کیا کہ اسے وہی چھوڑ دے کہ اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے آ ملے، آپ نے میرے لیے دعا کی اور اس اونٹ کو ضرب لگائی تو اس نے ایسی تیز رفتار پکڑی کہ اس سے پہلے وہ کبھی ایسے چلا ہی نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا اسے ایک اوقیے کے بدلے میرے ہاتھ بیچ دو۔ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس بیچ دو، تو میں نے اسے ایک اوقیے کے بدلے جو ہے وہ بیچ دیا اور میں نے گھر تک اس پر سوار ہو کر جانے کا جو ہے وہ یعنی مستثنا قرار دے دیا، یعنی گھر تک جانے کی شرط لگا دی۔ جب میں گھر پہنچا تو میں نے آپ کو ایک اونٹ دے دیا اور آپ نے مجھے اس کی قیمت جو ہے وہ ادا کر دی۔ پھر میں واپس لوٹا، آپ نے مجھے پیغام دے کر بلایا اور ارشاد فرمایا آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے کہ میں تجھے سودے میں نقصان پہنچانے کے لیے بات کی ہے کہ تیرا اونٹ اس طریق سے جو ہے وہ یعنی یہ طریقہ اختیار کر کے جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لوں، ہتھیا لوں، یہ اپنا اونٹ بھی لے لے اور اپنی قیمت بھی، یہ قیمت بھی تیری ہے۔
یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک غزوے کی خاطر لشکر جو ہے روانہ ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے تشریف لے جا رہی تھی تاکہ اپنے جان نثاروں کے حالات سے آگاہ رہیں۔ حضرت جابر جس اونٹ پر سوار تھے وہ بہت تھک چکا تھا، اس قابل ہی نہ تھا کہ اسے پر مزید جو ہے وہ سفر جاری رکھا جا سکے، تو انہوں نے اسے وہی اللہ کے سپرد کرتے ہوئے چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جان نثار ساتھی کی یہ حالت دیکھی ہوئی تو اونٹ کے پاس جا کر نہ تھپکی دی، اس کے جسم میں توانائی لوٹ آئی، وہ اس قدر تیز رفتاری سے چلنے لگا کہ کبھی اس سے پہلے ایسی چال اس نے چلی نہ تھی۔ تو یہ منظر دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بڑا خوش ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، جابر اپنا یہ اونٹ مجھے بیچ دے۔ اس نے ناز برادرانہ انداز میں جواب دیا کہ نہیں یا رسول اللہ، میں آپ نے پھر فرمایا کہ میں اسے، آپ نے کہا پھر بھی بیچ دے، تو اس نے وہ یعنی پٹ جو ہے وہ بیچنے کے لیے تیار ہو گئے تو 40 درہم پر سودا طے پا گیا، لیکن اس نے یہ شرط لگا لی کہ میں گھر تک پہنچ جاؤں پھر جو ہے میں آپ کو دوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اس نے گھر پہنچ کر اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیا۔ جب وہ واپس ہوا تو آپ نے اسے بلایا اور ارشاد فرمایا، یہ لو اونٹ بھی لے جاؤ اور اس کی قیمت بھی، یہ دونوں چیزیں تیری ہیں، کہیں آپ کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں نے کم قیمت پر تیرا اونٹ جو ہے وہ یعنی ہتھیا لی ہے۔ تو حضرت جابر یہ صورتحال دیکھ کر جو ہے وہ یعنی ششدر رہ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیاضیانہ انداز تھا جو آپ اکثر اپنے جان نثار مستحق صحابہ کی مدد کے لیے اختیار فرمایا کرتے تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز ہوتا تھا۔ تو لشکر کے قائد یا امیر کے لیے مناسب یہی ہوتا ہے کہ وہ قافلے کے پیچھے چلے تاکہ اسے لشکر کے حالات سے مکمل آگاہی رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے اور پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کی زندگی میں بیشتر معجزے رونما ہوئے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ کا اونٹ لاغر عاجز کمزور اتنا تھا کہ اسے چلا نہیں جا رہا تھا، آپ نے اسے تھپکی دی ہے تو وہ دوسرے اونٹوں سے زیادہ دور یعنی تیزی کے ساتھ جو ہے بھاگنے لگتا ہے۔ تو حکمران اپنی رعایت سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، جس حکم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اختیار یا ترغیب کا پہلو ہے، اس کا اگر کوئی امتی انکار کر دے تو اس کی نافرمانی، حکم عدولی یا اطاعت گزاری میں گریز کا فتویٰ جو ہے وہ صادر نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضرت جابر نے پہلی مرتبہ اونٹ بیچنے سے انکار کر دیا تھا، دوسری مرتبہ پھر وہ بیچنے کے لیے تیار بھی ہوگی۔ حدیث نمبر 267 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا یبیع الرجل ولا بیع اخیہ ولا یخطب ولا خطبۃ اخیہ ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتخفی ما فیہ انائها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کوئی شہری کسی دیہاتی کا سودا بیچے یعنی اس کا دلال بنے، اور فرمایا کہ آپس میں جو ہے وہ قیمت نہ بڑھاؤ، اور کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے، کوئی شخص اپنے بھائی کی منگنی پر منگنی نہ کرے، اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا مطالبہ نہ کرے تاکہ اس کے برتن میں جو کچھ ہے وہ اپنے برتن میں انڈیل لے۔ یعنی حدیث بڑی اہم ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہری کو کسی دیہاتی کا دلال بننے، مال کی قیمتیں بڑھانے، سودے پر سودا کرنے، منگنی پر منگنی کرنے سے منع کر دی ہے، اور اس طرح مسلم خواتین پر یہ اخلاقی پابندی عائد کر دی ہے کہ کوئی خاتون اپنی کسی مسلم خاتون بہن کو طلاق دلوانے کا باعث نہ بنے۔ یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے کہ اپنی بہن کے برتن میں پڑا ہوا کھانا وہ اپنے برتن میں انڈیلنے کی کوشش کرے۔ تو حدیث کے اندر سے یہ حکام نکلتے ہیں کہ منگنی پر منگنی کرنا شرعاً ناجائز ہے، اس سے خاندانوں میں باہمی عداوتیں اور رنجشیں جو ہوتی ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ تو کسی خاتون کا کسی دوسری خاتون کو طلاق دلانے کا سبب بننا یہ بھی ناجائز ہے۔ تو مال کی قیمت بڑھانے کے لیے عیارانہ انداز اختیار کرنا یہ بھی شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ تو کسی شہری کو کسی دیہاتی کا مال فروخت کرتے ہوئے اس کا دلال بننے کی یہ بھی شرعی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سے عموماً جو ہے وہ دیہاتی جو ہوتے ہیں وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں جہالت کی بنا پر، تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ شخص پہلے سے شادی شدہ ہو، یہ خاتون اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتی کہ تو پہلی بیوی کو طلاق دے، اس چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو دیکھا جائے یہ تمام ابواب ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام عدل، شفافیت، آسانی اور انسانی ضرورت کو بنیاد بناتا ہے۔ تو عرایا کی رخصت ہو یا بیع سلم یعنی پہلے سودا، تو قبضے سے پہلے فروخت کی ممانعت ہو یا حرام اشیاء کی خرید و فروخت کی حرمت، ہر حکم اس بات کا اہم اعلان کرتا ہے کہ رزق پاکیزہ ہو یا لین دین میں دھوکہ
اور کسی فریق پر ظلم نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے تجارت کو بے قاعدگی سے نکال کر یعنی بے قاعدگی سے نکال کر اصول، نیت اور ذمہ داری کے ساتھ جو ہے یعنی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ کام کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اخلاق معیشت میں جو ہے وہ عبادت ہیں۔ اور آخری حدیث کا پیغام خصوصاً خواتین کے لیے نہایت گہرا اور اصلاحی ہے کہ اسلام معاشرے کو حسد، مقابلہ بازی اور جذباتی ظلم سے جو ہے وہ پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ تو کسی کی منگنی پر منگنی کرنا یا کسی بہن کے گھر کو اجارنے کی نیت سے طلاق کا مطالبہ کرنا، یہ صرف سماجی برائی نہیں ہے بلکہ ایمانی کمزوری بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو عورت کی دشمن نہیں بلکہ اس کی محافظت اور خیرخواہ بنایا ہے۔ تو یہ تمام احادیث مل کر ایک مثالی مسلمان کی تصویر بناتی ہیں، جو بازار میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے، جو فائدہ لیتے ہوئے کسی کا حق نہیں مارتا، اور جو رشتوں، معاملات اور خواہشات سب میں تقوی کو میزان بناتا ہے۔ یہی اسلام کا حسن ہے اور یہی شریعت کی حکمت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔